تعبیر خواب میں خوش آمدید۔ جیسے کہ لائیو تعبیر خواب آپ کو بتاتے ہیں، آج تاریخ 27 نومبر 2025 ہے۔ آج بھی اس پروگرام میں آپ کے کمنٹس شامل کریں گے اور خوابوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا خواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سائیں سید حسن کمنٹس میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ خواب میں حضرت عباس علمدار کی زیارت کرتے ہیں۔ سائیں اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک میرے بھائی حسن کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کی دعاؤں کو پنجتن پاک کے صدقے قبول کرے۔ مولا غازی عباس علمدار کے علم کو دیکھنا کسی دعا کے پورے ہونے کی طرف واضح نشانی۔ اللہ جلد آپ کی بیٹا حاجت قبول کرے گا، آپ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ آپ کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے یا باب الحوائج ادرکنی یا حضرت عباس علمدار ادرکنی 108 مرتبہ پڑھا کریں، جلد آپ کی حاجت قبول ہوگی۔ دوسرا خواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بہن عشرت جہاں خواب میں دیکھتی ہیں اور یہ کمنٹس کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک کنر کو دیکھا۔ سائیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک میری بہن کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ خواب لکھیں تو تھوڑا سا اس کی وضاحت لکھیں، کیونکہ بعض مرتبہ چیزوں کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو دیکھا، اس انسان کو دیکھا، اس رنگ کو دیکھا، اس سے خواب کی وضاحت ہوتی ہے۔ ویسے کنر کو دیکھنا بعض مرتبہ کسی ادھورے کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو آپ کرنا چاہیں گے، شروع میں تو وہ کام اچھا لگے گا، لیکن تھوڑے عرصے میں وہ کام رک جائے گا یا بند ہو جائے گا، یا اس کے نقصانات آپ کو ملیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار پڑھا کریں 108 مرتبہ، اور کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں جب تک اس کی وضاحت نہ ہو۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ سائیں موج علی کمنٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے کاروبار کی جگہ پر قبر ہے۔ اللہ پاک کرم کرے۔ خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ مولا پاک میرے بھائی موج علی کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کاروبار میں قبر کو دیکھنا ویران چیز کو شو کرتا ہے، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ غیر حاضری کے ساتھ کام کریں گے، غیر حاضری کے ساتھ اگر کسی آنے والے فیصلے کو کریں گے تو اس میں بڑا نقصان ملے گا۔ آپ کوشش کر کے کالی چیز کا صدقہ نکالیں اور حاضر دماغ رہیں۔ آپ کے کاروبار میں برکت ضرور اللہ آپ کو نصیب کرے گا۔ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کو بھروسے کی بنیاد میں نہ کرے، ورنہ آگے چل کے وہ ویران ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ مولا آپ کو اور آپ کے گھر کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سائیں محمد لقمان کمنٹس میں تحریر کر رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر پانی بھر گیا ہے، پورا گھر جو ہے وہ پانی میں بھر گیا ہے۔ سائیں اس کی کیا تعبیر؟ گھر میں بیٹا پانی کا بھرنا بعض مرتبہ اچھا نہیں ہوتا، یعنی جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ سکون کرتے ہیں، وہاں پریشانیاں آ جائیں گی۔ بعض مرتبہ پانی اگر آسمان سے گرتا ہے بارش کی صورت میں وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن گھر میں آ جاتا ہے تو وہ سیلاب کی مثل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں اختلافات زیادہ بڑھیں گے، آپس کی رنجشیں زیادہ بڑھیں گی۔ آپ صبر کے ساتھ چلیں، تھوڑے ہی عرصے میں وہ تمام اختلافات ختم ہوں گے، لیکن اگر رنجشوں کا جواب آپ نے رنجشوں سے دیا، بحث سے دیا، تو پھر وہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے گھر کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے 4 رکوع پڑھ کے سویا کریں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ سائیں رانا سہیل لکھتے ہیں کمنٹس میں کہ ان کو ان کے جو مرشد ہیں وہ تبرک دے رہے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بیٹا بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کسی روحانی مدد کا آپ کی زندگی میں طے پائے گا، اور آپ اداس زیادہ رہتے ہیں یا کسی حاجت کے لیے پریشان ہیں، آپ کے بزرگ کی دعا آج بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز مر کے ختم نہیں ہوتی، بس اپنی صورت تبدیل کرتی ہے۔ انتقال کرنا کسی جگہ منتقل ہونا ہے، ختم ہونا نہیں ہوتا۔ تو آج بھی آپ کے بزرگوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے، اور آنے والے چند ہی دنوں میں آپ کی کوئی دعا پوری ہوگی۔ آپ خود کو اکیلا نہ محسوس کیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ سائیں عزیر شاہ کمنٹس میں تحریر کر رہے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان پر کبھی اڑ رہے ہیں، کبھی زمین پر، کبھی آسمان پر۔ سائیں اس خواب کی کیا تعبیر؟ اللہ پاک میرے بیٹے کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بیٹا یہ پرواز کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، یعنی ابھی آنے والی زندگی میں آپ کی ذمہ داری بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ اچھی خوابوں کو زیادہ لوگوں کو بتایا نہ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے شکر الحمدللہ 108 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ سائیں کمنٹس میں جبین زہرا تحریر کر رہی ہیں کہ ان کے بڑے بیٹے نے ایک گائے کو ذبح کیا۔ اللہ کرم۔ سائیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟
بیٹا یہ خواب تھوڑا سا اچھا نہیں، اور گائے کی تعبیر بعض مرتبہ سال کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، یعنی آنے والا سال آپ کے گھر کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، زیادہ اختلافات ہوں گے، زیادہ بحث ہوگی، زیادہ لڑائی ہوگی، اس لیے کوشش کر کے زبان کو میٹھا رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آتی ہیں تو صبر کے ساتھ چلیں۔ 1 سال کے بعد گھر میں محبت و امن مسلسل قائم ہوگا، لیکن یہ 1 سال تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ آپ کوشش کر کے گوشت کا صدقہ چیل کو کھلایا کریں ہر پیر کے دن۔ سائیں مزمل تحریر فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں ایک کالے کتے کو دیکھتے ہیں جس نے سونا پہنا ہوا ہے، اور جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں بہت سارے پھولوں کے گلدستے ان کو نظر آتے ہیں۔ سائیں اس کی کیا تعبیر ہو؟ بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی اقتدار والا دشمن آپ کی زندگی میں آئے گا، یعنی وہ بہت تنقید کرے گا، پیسوں میں، دولت میں، طاقت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کی تنقید کا جواب تنقید سے نہیں دیا، اس سے بحث نہیں کی، اس سے لڑائی نہیں کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ مات کھائے گا اور ایک خوشحال زندگی کی طرف اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر اس سے آپ لڑائی کریں گے تو کسی معاشی بحران کا شکار بنیں گے۔ صبر کے ساتھ چلیں، اور جب بھی کسی سے بات کریں نصر من اللہ و فتح قریب ایک مرتبہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ کمنٹس میں نور ماں سومرو تحریر کر رہی ہیں کہ وہ کچا گوشت جو ہے وہ بانٹ رہی ہے۔ سائیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہوگی، لیکن آپ کی مدد کو، آپ کی اچھائی کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کوشش کریں مدد گنجائش کے حساب سے کریں، اور دل سے کم دماغ سے زیادہ اپنے فیصلوں کو کیا کریں۔ اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا، اور گوشت کا صدقہ نکالیں کیونکہ کوئی بیماری بھی ذائچے میں دکھ رہی ہے۔ سائیں کمنٹس میں مہوش اشرف تحریر کر رہی ہیں کہ انہوں نے چنے کی دال اور بکرے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی بیماری کا علاج یا کسی شفا کا رستہ ہموار ہوگا، اور آنے والی زندگی میں گھر میں رزق بھی آئے گا، گھر میں دولت بھی آئے گی، اور گھر میں شفا بھی آئے گی۔ بس آپ روز رات کو سونے سے پہلے یا شافی ہو یا اللہ، یا حکیم ہو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھیں، جلد آپ کو رزق میں برکت بھی ملے گی، بیماریوں سے نجات بھی ملے گی۔ سائیں کمنٹس میں مسکان تحریر کر رہی ہیں کہ انہوں نے خواب میں بکری کے دودھ کو نکالتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا بہت مبارک خواب ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاموں میں اضافہ ہوگا، اور شفا کے ساتھ گھر میں دولت آئے گی۔ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ بس کوشش کر کے ابھی رات کو نیم گرم دودھ یا صبح نیم گرم دودھ پہ سورہ کوثر 27 مرتبہ دم کر کے پئیں، جلد آپ کی حاجتوں کو منزل ملنے والی ہے۔ سائیں کمنٹس میں سمیرہ خان تحریر کر رہی ہیں کہ میں نے خواب میں لوکی اور لیمو دیکھے سبز۔ بیٹا یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں شفا اور برکت تو آئے گی، لیکن کچھ حسد کرنے والے دوست بھی زندگی میں شامل ہوں گے جو بار بار آپ پہ تنقید کریں گے۔ اس لیے لوگوں کی تنقید کو اگر درگزر کریں گے تو زندگی میں برکت، رحمت اور دولت مسلسل قائم رہے گی۔ کسی اپنے سے آپ کا جھگڑا ہوگا، اس لیے کوئی تنقید کرتا ہے 7 ایام یا 14 ایام کے لیے اس کو تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ سائیں شازیہ کمنٹس کرتی ہیں کہ وہ خواب میں ایک کارپیٹ خرید رہی ہیں اور ان کو نیلے کلر کا کارپیٹ پسند آیا۔ بیٹا بہت مبارک خواب ہے، اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی کوئی دعا پوری ہوگی، اور آنے والے کچھ ماہ آپ کی زندگی کے بڑے مبارک ہوں گے۔ لیکن کوشش کر کے کسی بیماری سے بچنے کے لیے غذا کو تھوڑا سا پاک رکھیں، اس لیے کوشش کریں کہ باہر کے کھانے کم کھائیں، سبزیاں پھل زیادہ کھائیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، تو خوشیوں کے ساتھ بیماریاں آپ سے دور ہوں گی۔ سائیں منصور تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں بارش دیکھی، دھیمی دھیمی بارش تھی اور وہ سب کے لیے چکن لے کے جا رہے تھے۔ سائنس کی کیا تھا؟ بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو رزق ملے گا۔ سائنس شازیہ لکھتی ہیں کمنٹس میں خواب میں پکا ہوا گوشت دیکھا۔ سائنس کی کیا تعبیر؟ بیٹا بعض مرتبہ پکا ہوا گوشت رزق میں فراوانی کی بھی دلیل ہوتی ہے اور شفا کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کر کے گوشت کھایا کریں اور اس پہ سورہ کوثر کو 27 مرتبہ دم کر کے کھایا کریں، اور اگر کچھ مرحوم جس کا آپ کے دل سے گہرا تعلق تھا آپ کی پچھلی زندگی میں، تو اس گوشت پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگے ہر جمعرات، تو انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی ہوگی اور آپ کی زندگی میں غیب کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے خوابوں کی تعبیر اس پروگرام کے وسیلے سے بتائیں گے۔ اے میرے اللہ، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد۔